دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آرمی چیف نے قومی اتحاد اور پاکستان کے مفادات کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ توانائی کے شعبے میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 58 کروڑ 56 لاکھ ڈالر ہو گئی ہے، جو کلیدی شعبوں میں ترقی کے مواقع اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ اور پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں 5000 نئے کلاس رومز کی تعمیر کی منظوری دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ پولیو اوورسائٹ بورڈز کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے، جس نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کرنے اور پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کی کوششوں میں تعاون فراہم کرنے پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے انسداد پولیو مہم میں حکومت پاکستان کے ساتھ شراکت داری پر کنگ سلمان فاؤنڈیشن، بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، روٹری فاؤنڈیشن، یونیسیف اور CDC کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان تمام تنظیموں کا کردار انسداد پولیو مہم میں عالمی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور تمام صوبے مل کر پولیو کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ وفد نے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ تمام اقتصادی اشاریے مثبت ہیں اور اگلے سال ان میں مزید بہتری آئے گی۔ انہوں نے کراچی میں تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال قبل ملک پر جو مایوسی کے بادل چھا گئے تھے، اب وہ چھٹ چکے ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ اب وہ لوگ کہاں ہیں جو مایوسی پھیلا رہے تھے اور ملک کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کر رہے تھے؟ کیا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے؟ سید عاصم منیر نے کہا کہ سیاست سمیت کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ملک سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ ہم سب کو اپنے ذاتی مفادات پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہو، اگر ہم متحد اور شانہ بشانہ ہیں تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے لیے سرمایہ کاری کریں اور ملک کی خوشحالی میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ صرف پاکستانی معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے بارے میں رہبر کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ نائب وزیر اعظم نے بلوچستان میں بجلی کے واجب الادا بلوں اور اس کے غیر قانونی استعمال کے منفی مالی اثرات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بلوچستان میں 27,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے حکومت کے فیصلے کو اجاگر کیا، جس کے لیے وفاقی حکومت 70% مالی معاونت فراہم کرے گی۔ یہ منصوبہ قابل تجدید توانائی اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار اور ایک صاف، زیادہ مؤثر اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت کے حامل پاکستان کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی بدولت توانائی کے شعبے میں موجودہ مالی سال میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 58 کروڑ 56 لاکھ ڈالرز تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران توانائی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری 26 کروڑ 63 لاکھ ڈالرز تھیں۔ بجلی، تیل اور گیس کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کی بدولت یہ 120% کا اضافہ ممکن ہوا ہے۔ یہ اضافہ اہم شعبوں میں ترقی کی صلاحیت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں پبلک اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام کے تحت 5000 نئے کلاس رومز تعمیر کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کی سیکھنے کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اسکولوں میں جدید لیبارٹریز قائم کی جائیں گی۔ متعلقہ سرکاری محکموں کی جانب سے اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سال ستمبر سے اب تک 13,000 میٹرک ٹن سے زائد کھاد، 3,000 میٹرک ٹن سے زائد آٹا، 35,000 میٹرک ٹن سے زائد چینی، 43 لاکھ سے زائد سگریٹ کے کارٹن اور 1 کروڑ 82 لاکھ لیٹر سے زائد ایرانی تیل برآمد کیا گیا ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 43,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.